أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. مائک کی ضرورت تھی ہم رکھو تاکہ وہ باہر جو ہے نا وہ آ جائے باہر والے سنت اندر. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا شفیعنا حبیبنا وکریمنا واولانا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے. ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اس کے پوری کرنے کی جگہ دنیا ہے. اور اس ذمہ داری پوری کرنے کا جو بدلہ اللہ نے رکھا ہے وہ آخرت میں رکھا ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دولہ دامت برکاتہ میں فرماتے ہیں کہ دنیا ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ، بدلے کی جگہ آخرت ہے. اس لیے جو رات سے آئے، گھر سے چلے، کل آنا تھا، اس سے پہلے کاروبار کو، گھروں کے کام کو، یعنی کل دوپہر سے ہم فکر میں لگ گئے تھے جب رات میں آئے. ایسا نہیں رات میں بستر لیا اور چل دیے، ایسا نہیں ہے. جو رات میں آئے نا وہ کل دوپہر سے فکر میں تھے. ساتھیوں کے فون آ رہے تھے کہ بھائی کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، مغرب بعد بس اٹھنے والی ہے، جلدی جانا ہے، جلدی جانا ہے نا. تو ہمارا تو وقت کل دوپہر سے شروع ہو گیا. ایک گھڑی کا اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. یہ تو دنیا بہت چھوٹی ہے، بدلے کی جگہ ہی نہیں ہے. جماعت میں نوجوان ساتھی، جہاں پڑوس کا ساتھی جماعت میں چل رہا تھا، دوپہر میں کیل اللہ کے اندر جو سویا تو اٹھا ہی نہیں تھا. اسپتال لے گئے تو کوما میں چلا گیا تھا، بے ہوش. دوائیں ہوتی رہی، 6 مہینے کے بعد ہوش آیا. پھر تجھے ہوا کیا تھا؟ ساتھیوں نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا، جماعت میں اچھے خاصے چل رہے تھے، تندرست تھے، ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے خواب میں جنت کو دیکھ لیا، اور اس کام پر جو ملنے والی جنت ہے، جب اس کو دیکھا، اس کے مکانوں کو دیکھا، اس کی عورتوں کو دیکھا، تو ان کے حسن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو جس کو خواب میں تصور نہیں کر سکتے، اس کو حقیقت میں سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تو بے ہوشی نے جانیں نکل جائے گی. دل بھی کمزور، آنکھیں بھی کمزور، جسم بھی کمزور. تو دنیا کمزوریوں کی جگہ ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنا اللہ نے، اس لیے جگہ نہیں ہے بدلے کی ہے. اب انسان بدلا چاہتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی دکھا دو جنت. بے ہوش ہو جائیں گے کیا کریں گے؟ وہ تو اچھا تھا کہ 6 مہینے بعد ہوش میں آیا، نہیں آیا تو کتنی پریشانی کروا دو. تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ نے اس کو ہے نا. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں. حدیث ہے جس کا خلاصہ ہر 100 سال میں ایک مجدد کو پیدا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے دین کی تجدید کا انتظام ہوتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے 14 صدیاں گزری، 14 مجدد پیدا ہوئے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے انسانوں کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں. خانقاہوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، دعوت میں، جمعیت میں، خدمت میں. یہ سارے عمل نبوت کے کام ہیں، اور ہر کام ہمارا تربیت کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر لائن میں ایسے اہل دل پیدا کرتے ہیں جن کے ذریعے امت کی تربیت ہوتی ہے.
اس زمانے میں بہلول تھے, بہلول. ہمارے یہاں کوئی گانڈا آدمی ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں بہلول. تو وہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی توہین ہے, یاد رکھنا. تو ایسے بیچارہ عام عادت سے کوئی آگے پیچھے کرتا ہے نا, او بہلول, یہ تو بہلول ہے, یعنی کیا مطلب؟ اس لیے آج سے بولیں گے نہیں انشاءاللہ. کوئی اچھا سمجھدار آدمی ہے نا, اس کو کہنے کا یہ بہلول ہے. وہ بہت سمجھدار تھے دنیا کے. یہ بھی باطل کی سازش ہے. بڑے بڑے مقاموں کو ایسے کاموں کے ساتھ تشبیہ دے دی, جیسے خلیفہ. تو ہمارے یہاں خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ بال کاٹنے والے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی خلیفہ ابوبکر, خلیفہ عمر. تو عام انسان کیا سمجھے کہ وہ, حالانکہ خلافت تو کتنا بڑا مقام ہے. سنجری چکن, چشتیہ چکن, ایسا ہوتا ہے چکن, سنجری چکن ہے. خواجہ صاحب کی چکن کی دکان تھی, سمجھے میرے بھائی تھوڑا. کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کو ہوش نہیں برابر, نہ کپڑوں کا, نہ بولنے کا, نہ بیٹھنے کا, نہ چلنے کا, نہ کھانے کا, تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ بہلول ہے. نہیں میرے بھائی, وہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے. وہ سمندر کے کنارے تھے اور ریت میں مکان بنا, بچے بناتے نا ایسا. ولی اپنی ولایت کو چھپانے سے کام کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو پہچانے نہیں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ مخلص آدمی اپنے عملوں کو ایسا چھپاتا ہے جیسے شرابی آدمی اپنے شراب اور نشے کو چھپاتا ہے. سمندر کے کنارے سے گزر رہے, بہلول جو ہے نا وہ ریت میں مکان بنا رہا ہے. ایسا مکان بچے بناتے ہیں ڈگلا کر کے, اس میں سوراخ کر کے, ادھر سے ہاتھ ادھر نکلے نا, ادھر سے ہاتھ ادھر نکلے نا. ہارون رشید گزر رہے, کیا کر رہے بہلول کہ جنت بنا رہا ہوں, یہ جنت کا محل ہے ہمارا. جو اسے خریدے گا اس کے لیے جنت میں محل پکا. ہارون رشید نے پوچھا کتنا ہے اس کی قیمت؟ کے 2 درہم. ہارون رشید رحمۃ اللہ نے سوچا صاحب حال آدمی ہے, چلو آگے بڑھے. پیچھے زبیدہ خاتون آ رہی تھی. ایک عورت بنتی ہے نا تو 70 اولیاء سے آگے نکل جاتی ہے. عورت کا بننا نسلوں تک ہوتا ہے, عورت کی خیر نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستوں جو ہم اجتماع میں آئے نا, یہ اجتماع سے تبلیغ گھر جا رہا ہے. ہاں, ورنہ کیا کہیں گے ہم؟ گھر والے پوچھیں گے کیوں رہے اجتماع؟ تو سفید پردہ تھا, گرین نیٹ ہتی, بہو موٹو پنڈال ہتو, 20 રૂપિયામાં શીરખોરમો હતો, 10 રૂપિયામાં આમલેટ હતી, 5 રૂપિયામાં 2 રૂપિયામાં જીરું હતું. તો ઘર વાલે કહેंगे કે इज्तिमा है ने उजाणी, उजाणी में जाए ना आएगा नहीं. इज्तिमा के बाद तो हमारा अमल बदल जाए. घर पे जाए सलाम कर घर में दाखिल हो. اللہ کے نبی نے عمل سکھایا, درود شریف پڑھے, اخلاص سورہ اخلاص پڑھے, قل هو اللہ کی صورت پڑھے, تو گھر میں برکتیں آتی ہیں. ایک صحابی کے گھر میں, صحابہ کے راستے سے ہم کو عملیں ملے. صحابی کے گھر میں تنگی ہے تو بے نمازی کے گھر میں تنگی ہوتی ہے. صحابہ تو ایسے نمازی تھے کہ منافق کی بھی ہمت نہیں تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دے. پھر تنگیاں تھی تو قیامت تک کے مسلمانوں کو تنگیوں کے راستے سے نکالنا تھا, عمل بتانا تھا. اس لیے اللہ نے صحابی کے ذریعہ بتایا. تو حضور نے عمل دیا, کیا دیا؟ گھر میں سلام کر کے داخل ہو, درود شریف پڑھو, سورہ اخلاص پڑھو, گھر کی تنگی دور ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ تو گھر والے پہ جانیں گے کہ ہاں یہ ہے, اس کا نام ہے تبلیغ. اچھا, سلام کا انداز بھی سیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا سلام کرتے تھے آپ گھر میں جا کے؟ کیسا سلام کرتے تھے آپ گھر میں داخل ہوتے تھے؟ امی جان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سلام کرتے تھے کہ سونے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی, وہ جاگنے والے جواب دیتے تھے. سلام بھی ایسا سیکھا, اتنی زور سے نہیں,
کہ ماں کی ایک بار آنکھ کھل جائے تو دوبارہ بیچارے اکھی رات کروٹیں لیتی رہے. ایسا سلام نہیں سیکھا. سلام کا انداز سیکھا، کیسے سلام کرنا. گھر پہ ہمارے یہاں سے تبلیغ گھر میں جا رہے ہیں، بہت سارے اجتماع میں کاوی کا حلوہ لے کے جاتے گھر. تو اجتماع میں کاوی کے حلوہ والے آ جاتے ہیں. عام لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اجتماع کی تاریخ نے جگہ پر، ان کو خبر ہوتی ہے. اور بہت ساروں کا اہتمام ہے یہ اپنا تو اجتماع نہ ہو جب تک اپنے حلوہ نہ لے جاؤ. تو گھر والے بھی انتظار کرتے کہ اجتماع تھی ہم سے نا تو اجتماع نے کاوی کا حلوہ کیا لے جانا چاہیے میٹھا، لیکن اصل یہاں سے جو لے جانا ہے نا اجتماع میں وہ اعمال لے جانا ہے. اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے جانا ہے. یہ دعوت یہاں سے لے جانی ہے، تعلیم یہاں سے لے جانی ہے، خدمت یہاں سے لے جانی ہے، اور ذکر و عبادت یہاں سے لے جانی ہے. یہ ہے کہ دعوت کی دھن رہے ہم پر اجتماع میں. اپنی آپس کی باتوں میں بھی دعوت ہو. بمبئی کے اندر ہے، بمبئی میں وڑا پاؤں بیچنے والا، وڑا پاؤں. بھائی وڑا پاؤں کھایا کہ نہیں؟ کوئی شاید ہی باقی ہوگا جس نے نہیں کھایا ہوگا. وڑا پاؤں بیچ بمبئی کے اندر. وڑے پہ وہ مسالہ لگاتے لگاتے کوئی بھی آئے بھائی 2 وڑا پاؤں دو. تو کیا نام تمہارا، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، وڑا پاؤں لگاتے لگاتے بات کرے. اور اس کا وقت لگا تھا، دعوت کی دھن تھی. تو وڑا پاؤں بیچتے بیچتے وہ سب پوچھ لے رہے کہاں تک پڑھائی کی، کیا کیا، سب کو. آج جمعرات کا دن ہے، مرکز پہ مغرب بعد بیان ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کا جوڑے، اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ کی بات کرے، بڑوں کو بڑوں کی بات کرے، غریب کو غریب کی بات کرے، مالدار کو جیسا ہو تو اس کو سیٹ کی بات کرے. کیونکہ دین ملا ہم کو ایسا، مالدار کو مالدار کا دین ملا ہے، غریب کو غریب کا دین ملا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت ہے. یہ سب کو یوں نہیں کہا کہ رہبانیت جنگلوں میں چلے جاؤ. مالدار کو مال کے ساتھ ایسا اسلام ملا کہ مال کے ساتھ جنت میں جائے گا وہ، اور غریب اپنی غربت کے ساتھ جائے گا، بیمار اپنی بیماری کے ساتھ جائے گا، بوڑھا بڑھاپے کے ساتھ جنت میں جائے گا. سب کو دین ملا. ایک مسلمان بڑھاپے کو، جب بڑھاپے کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں سے انعامات شروع ہو جاتے ہیں. 40 سال کی عمر ہوتی ہے، 3 بیماریوں سے اللہ نجات دیتے تھے، جنون سے، جذام سے، برس سے. 50 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دیتے ہیں. 60 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ حساب کو آسان کر دیتے ہیں. اسلام کی حالت میں سب بوڑھوں کو نہیں، مسلمان بوڑھوں کو. 70 سال کی عمر ہوتی ہے، آسمانی دنیا کی مخلوق اس 70 سال والے بوڑھے سے محبت کرتی ہے، آسمان کے سارے فرشتے. 80 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں 80 سال والے بوڑھے سے گناہ ہو جائے تو لکھنا مت، صرف نیکیاں لکھتے رہو، گناہوں کا دفتر بند. اور 90 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کہتے ہیں حاضر اسر اللہ، زمین پہ میرا قیدی ہے، کہا اس پر جنت واجب ہے، اس پر جہنم حرام ہے. اس کے خاندان کے بارے میں قیامت میں جتنے آدمی کی سفارش کرے گا اس کی شفاعت پہ سب کو جنت دوں گا. 90 سال والا، اس کے خاندان میں 90 سال والا ہو تو اس کی تو خاندان کی قسمت جاگ گئی. تو بوڑھوں سے محبت کرنی، بوڑھوں سے نفرت نہیں کرنی. بوڑھے ماں باپ ہیں ان سے محبت کرنی، بیمار ماں باپ ہے تو محبت کرنی ہے. ان کی شفاعت پہ جنت مل جائے گی ہم کو. کتنا آسان ہے، سونے چاندی کی جنت. دنیا کے سونے چاندی کے لیے لوگ خدمت کرتے ہیں باپ کی، کہ میرے باپ کے پاس سونے کی اینٹیں ہیں. تو کتنی ہوگی اینٹیں اس کے پاس؟ 2 اینٹ، 3 اینٹ، 4 اینٹ، 10 اینٹ. سونے چاندی کی اینٹوں کا مکان تو نہیں ہوگا نا. یہ باپ، یہ بوڑھے باپ کی خدمت پر اللہ سونے چاندی کی اینٹوں کا محل دے دیں گے. نیت کرو انشاءاللہ ماں باپ سے نفرت نہیں کریں گے. انشاءاللہ. بڑھاپے میں ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہے،
کبھی پیشاب ہو جاتا ہے، کبھی پاخانہ ہو جاتا ہے، کبھی بلغم ہو جاتا ہے، کبھی کھانسی ہوتی ہے، رات بھر نیند نہیں آتی، خدمت، لیکن کبھی اپنے ماں باپ کی خدمت میں یوں سمجھو میری جنت بن گئی ہے۔ جس کو اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت کا موقع مل گیا سمجھ لو وہ خوش نصیب ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی دین دیا، اولاد کو بھی دین دیا، کہ اولاد کا دین بھی سکھایا، ماں باپ کا دین بھی سکھایا، کہ اولاد والے ماں باپ بھی جنتی اور ماں باپ والی اولاد بھی جنتی، ایسا دین ملا ہے۔ مالدار کو مالداری کا، بادشاہ کو بادشاہ کا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ نام لیتے ہیں، بھائی کیوں رحمۃ اللہ علیہ لیتے ہیں؟ کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ والوں کے پیچھے لیتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹیپو سلطان تو بادشاہ تھے، ایک بادشاہ کا دین سیکھا تھا۔ وہاں تک کہ عثمانی صاحب دامت برکاتوں کا سفر ہوا ہمارے یہاں، تو میسور کی جامع مسجد کی تاریخ لکھی ہے کہ وہ جامع مسجد کی تعمیر کرائی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اور تعمیر ہونے سے قبل یہ اعلان کرا دیا پورے علاقے میں کہ ہماری اس مسجد کی پہلی جمعہ وہ پڑھائے گا جس نے بالغ ہونے سے لے کر ہماری مسجد کی افتتاح تک ایک نماز بھی قضا نہ کی ہو، ایک نماز بھی قضا نہ کی۔ اب تعمیر پوری ہونے قریب ہوئی، جمعہ آنا قریب ہوا، سب جگہ اعلان چل رہے ہیں، کوئی آگے نہیں آ رہا، کوئی آگے، جمعہ کا دن آ گیا، آج جمعہ ہونے والی ہے، اذان ہو گئی، کوئی آگے نہیں رہا، بھائی کون پڑھائے گا؟ اپنے اوپر کپڑا ڈال کر آئے اور خطبہ پڑھا، نماز پڑھائی۔ لوگوں نے قریب جا کر دیکھا کون ہے، کہ ہمارے بادشاہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا اس فقیر نے بالغ ہونے سے لے کے آج تک کبھی نماز قضا نہیں کی ہے۔ صاحب ترتیب بادشاہوں کے ساتھ، کہ بادشاہت بھی آدمی کو جنت میں لے جائے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ دین سیکھ لے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دعوت میں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا دین سیکھے۔ یہ ذمہ داریوں کے احساس کے لیے ہم یہاں ہیں۔ ابھی تک ہم نے یہ ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھی نہیں ہے کہ دین سیکھنا میری پہلی ذمہ داری ہے دنیا میں۔ ہر ایک آدمی کیا سمجھتا ہے؟ میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے، میں سب جانتا ہوں۔ لا آدری آدھا علم ہے، لا آدری سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے۔ ابھی مولانا ابراہیم صاحب یہ دو بات پہ بہت زور دیتے ہیں، علم اور ذکر، کے ہمارے کام میں دو نمبر ہے، علم اور ذکر۔ مرکز پہ آئے تھے، کہا تھا نا کہ چکی کے پارٹ ہے، چکی چلتی ہے لیکن پاس میں دانا نہیں ہے۔ یہ جاننا میرا دین کیا ہے۔ تو یہاں ہم جو ہے اپنی ذمہ داری کے احساس کے لیے آئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دین سیکھنا۔ تو یہ اجتماع گاہ میں ہمارا دین کیا ہے؟ ہم سب کا دین کیا ہے؟ کہ یہ اجتماع گاہ میں ہمارا دین یہ ہے کہ اس وقت میں یہ نظر آتا ہے پنڈال، لیکن پنڈال نہیں، یہ عبادت گاہ ہے۔ کیا ہے؟ خطے وار، خطہ وار، خطہ وار۔ یہ خطہ وار جماعت کیا ہے؟ اپنے حلقے سے آئے، اپنے محلے سے آئے ہیں بھائی۔ تو وہ جو مسجد وار جماعت ہے نا، یہاں کے خطے وار جماعت ہے۔ تو وہ مسجد وار جماعت خطے وار جماعت ہے، جیسے مسجد میں مسجد کے آداب کے پابند ہیں، ایسے خطے میں پنڈال میں آداب کے پابند ہیں۔ یہاں کیا نہیں پئیں گے؟ بیڑی نہیں پئیں گے، یہاں کچی پیاز کچا لہسن کھا کر مسواک کر کے آئیں گے۔ فرشتوں کا نظام ہے، یہاں نظر نہیں آتے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ آداب کا خیال رکھیں گے، یا دنیا کی باتیں نہیں کریں گے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والے کے قبر میں اندھیرا آتا ہے۔ دنیا کی باتیں نہیں کریں گے۔ 3 دن روزہ رکھ لو دنیا کی باتوں کا۔ زکریا علیہ السلام کی شریعت میں بولنے کا روزہ تھا، جیسے ہمارا کھانے کا پینے کا روزہ ہوتا ہے نا، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کی شریعت میں بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اچھا ہے کہ ہماری شریعت کو اللہ نے آسان اتاری، جو ہماری شریعت میں ہوتا تو کوئی کا روزہ باقی رہتا۔
चालू बयान में भी बातें करते हैं। और चालू बयान के अंदर मैसेज करना, चालू बयान में मैसेज सुनना, चालू बयान में मैसेज पढ़ना, ये तो बहुत बड़ी महरूमी की बात है। ये ना देखें हमारे इब्राहिम साहब बयान करे कि मौलवी अहमद लाट साहब के मौलवी इस्माइल साहब बयान करे, ये नहीं देखें हम तकत पे। हम ये देखें कि किसकी बात कही जा रही है, अल्लाह की बात, नहीं की बात। और हम किस में मजबूर हैं? बैंक के मैसेज में, फालतू मैसेज, कोई काम के नहीं, फजूल। इसलिए फरीद साहब दामद बरकत फरमाते हैं 5G इस वक्त का सबसे बड़ा फजूल है, सबसे बड़ा लायानी है 5G। तो ये अहाते के अंदर हम इज्तिमा की दुआ तक इस बात का एहतमाम करें कि इंशाअल्लाह कम से कम बक़द्रे ज़रूरत उसका इस्तेमाल करें। फिर देखो आने वाला मजमा कैसा वक्त लगाता है। पहले लोग इज्तिमा में आते थे ना तो नकद तैयार होकर जाते थे, लोग अपना 2 दिन का 3 दिन का बिस्तर लेकर आते थे और वहाँ से 3 दिन चिल्ले जाते थे, एक बड़ा मजमा तैयार होता था। उसकी वजह क्या होती थी पता है? उसके पहले आने वाला जो खित्तेवार जमातों का मजमा होता था ना, वो जैसे हमारे भाई ने फजर में कहा ना, फिक्रों वाला मजमा, फिक्र गालिब थी। हमको तो शैतान तन्हाई में क्या कहता है, आपड़े पर मतलब बस में जवान हो तू यार, और आपने वो करवाया साहब अत्ते आया उसे मजमू जो ना, ये शैतान डालता है कि लोगों को पता चल जाए कि अजान में, इकामत में और पहली सफ में क्या सवाब है, तो कि लड़ाइयों से हासिल किया जा रहा है, तलवारों से, इसका अजर पता नहीं। ये जो आए ना रात में ठंडी बर्दाश्त की, रात में आके देर से सोए, फिर फजर में ऐलान हो गया, जग गए, फिर फजर के बाद आराम का तकाजा था, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए बैठे। मेरे दोस्तों, इस पर अल्लाह ने क्या आज लिखा हमारे लिए, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। एक बड़ा फर्क हो गया बाद वालों में ना पहले वालों, साबिक़ुल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि ये मुहाजिर और अंसार की इत्तिबा करने वाले हैं, जल्दी आने वाले, और इन पर क्या मिलेगा कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, कि इनको तो अल्लाह की रज़ा मिलेगी, और रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, कि सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा है। तो हम यहाँ भजिए, शीरखुरमा, चाय, नाश्ते ढूंढने नहीं आए, हम तो यहाँ क्या लेने आए, बोलो ना, अल्लाह की रज़ा लेने आए। तो अल्लाह को ढूंढने, अल्लाह को पाने आए, हमें अल्लाह मिलेगा यहाँ पर, अल्लाह के करीब होने आए, अपने दिल में अल्लाह को उतारने आए, अल्लाह को बिठाने, अल्लाह की मोहब्बत के लिए आए। अल्लाह ने कितनी मोहब्बत की हमको, ये सारे मजमे से छांट कर अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है कि अल्लाह ने हमसे मोहब्बत की, वो लेकर आया। फ़ज़ाइल के अंदर वो तालीम में एक अल्लाह वाले बांदी लेकर आए, आधी रात हुई तो अल्लाह वालों की आँख खुली तो वो बांदी जो है ना वो मुनाजात में थी कि तुझको मुझसे मोहब्बत की कसम। तो उन्होंने कहा कि यूँ मत के, यूँ के कि मुझको तुझसे मोहब्बत की कसम। तो वो कहने लगी कि उसको मुझसे मोहब्बत नहीं होती ना तो तुमको सुलाकर मुझे नहीं उठाता। समझ में आया? सबसे अल्लाह ने मोहब्बत की है, वो जितनी हमसे मोहब्बत करता है ना, अल्लाह करे हम भी उससे इतनी मोहब्बत करने वाला बन जाए। इसके लिए आए हम, इसलिए वो लायनी से कटेंगे ना तब जाके जुड़ेंगे इससे। लायनी से कटना, कसदन छोड़ना, 3 दिन रोजा रख ले। हाँ, कारोबार का मसला है, दूसरे मसाइल है, घर में माँ बाप बीमार है, बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, खबर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हो सके इतना ये अहाते से बाहर और रिंग पे तो हमारा मोबाइल रहेगा ही नहीं है भाई, रिंग नहीं बजनी चाहिए हमारे, न नमाज में न बयान में। हाँ, इसकी कोशिश करें हम। ये मजमा जितना अपनी सबको सही करेगा ना, इसके पीछे के मजमे की सब सही होगी। पहली सब सही है तो ये दो, दूसरी
آپ لوگ اجتماع کی پہلی صف کے لوگ ہیں، چاہے ہمارا خطہ کہیں بھی ہو، لیکن آپ جو آئے ہیں نا پہلی مجلس جو فجر میں، آپ لوگ اجتماع کی پہلی صف ہیں، اول صف۔ اجتماع کی اذان کے ساتھ آپ نے ہے نا عمل شروع کیا ہے، جیسے نماز کی تکبیر اولا، ایسے آپ نے اجتماع کی پہلی مجلس سے اپنا آپ کو شریک کیا ہے کہ ایسے لوگ کہ نفاق سے بھی پاک کر دیتے، جہنم سے بھی پاک کر دیتے اللہ۔ اس لیے ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے نا یہ احاطے کو ادب کے ساتھ میں گزاریں گے۔ جب ہم خود ادب کریں گے نا تو لوگوں کو ادب سکھائیں گے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ادب ہے پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں، تو ادب کے ساتھ چلیں گے، ادب کے ساتھ رہیں گے، ادب کے ساتھ سوئیں گے۔ آداب، اور آداب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ادب ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہماری صفیں ہیں، یہ صفیں نماز کی جگہ ہے۔ وہ ہمارے پنڈال کے اندر سے شامیانے میں جیسے داخل ہوئے، اپنی چپلوں کو ہم بائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور چپل کو ایسی یوں کر دیں گے، مٹی والی جگہ اندر، بائیں ہاتھ میں چپل، یہ سنت ہے۔ اب جہاں رکھنی ہے وہاں تک لے کے چلو ہاتھ میں۔ بہتر تو یہ کہ پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کے نا اپنے، اور وہاں بھی رکھنی ہے تو ایسے، لیکن چپل پہن کے چلنا نہیں ہے۔ اگر آپ چپل پہن کے چل رہے ہو اور سامنے والوں کو کہو بھائی چپل، کہہ پائیں گے؟ ایک اللہ والوں کے پاس میں ایک خاتون اپنی بچے کو لے کر آئی، پردے کی حالت میں بات کی، حضرت میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو منع کرو کہ بیٹا کل لے کر آنا، کل لے کر آنا۔ دوسرے دن وہ آئے اپنے بچے کو لے کر کہ حضرت میرا بچے کو سمجھاؤ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، تو سمجھا بیٹا میٹھا زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے نقصان ہے، یہ ساری بات سمجھائی۔ چلتے ہو خاتون کرنے، حضرت یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، بیٹا کل تک میں بھی گڑ کھاتا تھا، ہے نا؟ ہاں، تو یہ ہے ہمارا راستہ۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس کی خود عمل نہیں کرتے۔ تو ہم خود ادب کریں گے اس کا، ایک تو آداب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دوسرا، یہ جو جتنا خطہ دیا ہے ہم کو، جیسے صبح میں بھی بات آئی، یہ خطے کی بہت ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ ایک تو اس خطے کے اندر اپنا مکبر طے کریں گے کہ اللہ نہ کرے لائٹ جاوے، جیسے صبح میں مائک نہیں چلتا تھا تو ہمارے کچھ سمجھدار ساتھیوں نے تکبیر بولی نا، ایسے 15 ہے 16 ہے خطے وار جماعتیں، یہ ساری خطے وار جماعتیں اپنے اپنے خطے کے اندر مکبر طے کرے گی کہ امام صاحب مائک چلتا ہے تب نہیں، لیکن لائٹ جاتی ہے تو مکبر فوراً چوکن نہ ہو جائے، اور امام کی تکبیر سے پہلے اپنی تکبیر پوری نہ کرے۔ اگر مکبر یعنی ایسا نہیں دیکھنے کا کہ بہت بڑی آواز والا اس کو مکبر بنا دو، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے اگر کوئی حافظ صاحب ہے، کوئی عالم صاحب ہے، کوئی ہمارا ذمہ دار ہے، سمجھدار ہے نا، امام سے پہلے عمل نہ ہو ہمارا، امام صاحب رکوع میں جاؤ اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، امام صاحب سجدے میں جاؤ اس کے بعد ہم سجدے میں، امام صاحب رکوع سے اٹھیں گے اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھیں گے، امام صاحب نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس سے پہلے ربنا لک الحمد، ابھی تو حمیدہ ہو رہا ہے اور یہاں حمد ہو گیا، یہ نہیں مکبر۔ دوسرا، جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے آ کے تعلیم کا حلقہ لگایا، ایسے کتاب کا پڑھنا، قرآن کے حلقے، پھر 6 صفات آئندہ کل ہوں گے اپنے اپنے خطے میں، وہ بھی طے کریں، اپنے خطے کی چوکیداری طے کریں رات میں، اپنے خطے، ایک تو چوکیداری باہر ہوگی، اپنے خطے کی چوکیداری، ہمارے خطے میں جتنے لوگ رات میں آرام کریں یہ چوکیداری کے اندر ہمارے ساتھی چوکندہ رہیں گے۔ ہمارے یہاں بڑودہ میں ایک دیہات کے اندر، یہ اللہ کا شکر ہے کہ زونوں کی جماعت کی برکت سے دیہاتوں سے نیا مجمع آتا ہے، تو بڑے میاں ہیں ہمارے اجتماع میں، خطے میں آ کے انہوں نے بستر ڈال دیا، بستر ادھر ہے ادھر
फरागत के लिए जाना है। रात में 2 बजे बिस्तर से उठे बैठे 2-3 बार हुआ। तो खित्ते की चौकीदारी करने वाले 2 साथी थे। नौजवान की नज़र पड़ी, चाचा परेशान है। चाचा क्या बात है? बेटा हो जाना है इस्तिंजा खाने में, चश्मे है, रात में अंधेरा है, पता नहीं गिर जाऊंगा, डर लगता है, वो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, मैं आपको ले जाता हूँ। हाथ पकड़ा लेके गया, वहाँ थे बैतुल खड़ा, बाहर खड़ा रहा, ठंडी थी, फारिग करके लेके आया। अच्छा चाय वाय पीना है? कि हाँ बेटा चाय की तलब है, पीता हूँ मैं, बैठो मैं लेकर आता हूँ। चाय लेके आया, चाय पिलाई, लाके ना खित्ते में छोड़ा। तो रात को तो पहचान गए, तो सुबह में कहा बेटा आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ। वो कहने लगा चाचा मैं तुम्हारे गांव में आया था, पर हमारे को रहने नहीं दिया मस्जिद में, तुमने ही नहीं रहने दिया था। बेटा मुझे पता नहीं था, काम की समझ नहीं थी, ऐसी खिदमत तो मेरा बेटा भी नहीं करता जो तूने रात को की। तो तूने कहाँ से सीखा? चाचा यही काम से सीखा है। बोले इंशाल्लाह तू जमात लेगा, अपने मेरे गाँव में मेरी मस्जिद में जमात लेगा, दावत मेरी रहेगी। क्या काम हुआ? तो वो चौकीदार जो है ना, चौकीदारी करने वाले साथी अपने खित्ते में चौकन्ना रहेंगे, खिदमत से मिलता है। अल्लाह वाले हमारे बरसों से हज के लिए जाते, हर साल जाते हैं। आलम इस्लाम के बुजुर्गों में बरसों से हज के लिए आते हैं। एक मरतबा हम लोग हज में साथ में थे, एक बिल्डिंग के अंदर, तो फरमा रहे थे, बयान के अंदर फरमाया कि हम लोग हज के लिए आए थे, मेरा दूसरा या तीसरा हज था, मैं बीवी के साथ आया था कि फजर की नमाज के बाद हम लोग रात भर जो है उम्रा करके फजर की नमाज हरम में पढ़ के बाहर निकल रहे थे। तो उस वक्त में इतना मजबा था नहीं, हरम से बाहर निकले तो बड़ी उम्र की औरत रो रही थी। मैंने कहा अम्मा क्यों रोती है? तो बेटा हमें अपने साथियों से बिछड़ गई, रात को हम लोग उम्रा करने आए थे, साथी कहीं चले गए, पता नहीं सफ़ा मरवा से कई साथी आगे पीछे हो गए, पता नहीं चला। अब वो कहाँ लेके जाना उसको? बीवी भी साथ में थी, रात का उम्रा कर रहे, थके हुए थे। उससे पूछा कि तुम कहाँ के हो, कौन सी टूर में आओ, कुछ नाम याद हो तो जो थोड़ी सी बातें याद थी वो ले करके पूरे बस्तियों के अंदर होटलों में चलते ज़ोर हो गई। उस माँ के पास बीवी को बिठा के गए थे, रात भर उम्रा किया, थके हुए थे, नींद का तकाजा गालिब था। उम्रा में कैसे थकते पता है ना? ज़ोहर हो गई, ज़ोहर के अंदर फिर हरम में आए, नमाज़ पढ़ी, उनको लेकर खाना खिलाया, वो बढ़िया रो रही है, नहीं बेटा मिला, मकान नहीं मिला बेटा मेरा, नहीं। फिर ज़ोहर से फिर असर के बाद लोगों ने कहा कि हाँ हमारी एक बुढ़िया खुआई है, वो हरम में। फिर लेके गए उनके घर और जा करके उनको मिलाया कि देख बड़ी भी ये सब कौन है? कि हाँ ये मेरे गांव के, ये मेरा भतीजा है। ओहो, ऐसे आंसू से रो रही है, या अल्लाह तेरे इस बंदे को हर साल तेरे घर पे बुलाई कि 27 सालों के मुसलसल आ रहा हूँ। तो कभी किसी की दुआ लग जाएगी ना मेरे दोस्तों तो बेड़ा पार हो जाएगा। दावत, इबादत, तालीम और खिदमत, ये 4 अमाल नबूवत है। दिल से दुआ लग जाए। 27 साल बोले अल्लाह हर साल कोई ना कोई बहाना बना अपने घर को बुला रहे, ये मौका दिया अल्लाह ताला ने। करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा कि ये जो हमारा एक खित्ता है, इस खित्ते के अंदर जो मजमा है हमारा, बयान में उस मजमे को आगे करना, दरमियान में जगह ना रहना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहाँ बिस्तर वहाँ बयान सुनेंगे, घर छोड़ा, दुकान छोड़ी, बीवी छोड़ी, घर का बिस्तर छोड़ा, मोहल्ला छोड़ा, सब छोड़ा, लेकिन यहाँ है इंशाअल्लाह हम ये मजमे को प्यार से, शफकत से, मोहब्बत से आगे करेंगे।
دیکھو آواز تو ہے نا بیت الخلا میں بھی آتی ہے اور وہاں اسٹول پہ بھی آئے گی آواز. ابھی ہم لوگ کہتے ہیں فجر میں تو اسٹول والوں کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی دیکھو ترتیب بناؤ, خالی اسٹول کے پیچھے ہمارا 3 دن نہ گزرے. ہمارا جذبہ ہے بھائی امت کو کھانا کھلانے کا, اچھا کھلانے کا, تو اچھا جذبہ ہے, لیکن ہم اس سے محروم نہ رہے تو کہ آواز تو یہاں تک تو آئے گی نہیں, آواز تو اسٹول تک بھی آئے گی اور بیت الخلا تک بھی آئے گی. تو فرشتے آواز کو نہیں گھیرتے, فرشتے تو مجلس کو گھیرتے ہیں. مجلس میں دو انعام دیتے اللہ, مغفرت اور حفاظت. اس لیے مجمع کو جتنا ہو سکے مجلس کے اندر, یہ ذمہ داری خطے وار جماعت کے ساتھیوں کی ہے. پھر یہ مجمع کا ایک جذبہ بنا ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی برکت سے, اور یہ مجمع نے عزم کر کے, اندر تو ہو رہا ہے عزم, کھڑا ہو جاؤ, لیکن کوئی سہلانے والا نہیں ہے, کوئی ہمت دلانے والا نہیں ہے, کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں, تو وہ ہمت نہیں کر پا رہا. ہمارا یہ مجمع جو ہے نا, یہ مجمع تشکیل کے موقع پر قوت لگا, تشکیل کے موقع پر 4 کا 5 کا حلقہ لگا کے بٹھائیں گے. اس میں یہ ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی ہے نا, یہ ہر حلقے میں بٹ جائیں گے. 4 نئے ساتھی, ایک ہمارا, 4 نئے ساتھی, ایک ہمارا. بھائی ابراہیم صاحب دیولہ داماد برکات فرماتے ہیں کام جب پھیلتا ہے نا تو اس کی حفاظت کا مسئلہ ہوتا ہے. کام کی حفاظت 3 عمل میں ہے, ایک تو پیدل جماعت, دوسرا گھر گھر کی ملاقات, اور تیسرا عمومی اجتماع اپنے صفات کے ساتھ. پھر کہا اپنی صفات کیا ہے کہ ہر پرانے کو ذمہ داری ملے, ہر نئے پر محنت ہو. آنے والا نیا مجمع کورا نہ جائے یہاں سے. بہت ساروں کو بیان سمجھ میں نہیں آتا نئے مجمع کو. ہاں بہت سارے تو رضی اللہ عنہ نہیں پتا ان کو رضی اللہ عنہ کس کو کہتے ہیں, اس کے پیچھے رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے, وہ نہیں پتا لوگوں کو. ایک اجتماع کے اندر ایک مسلمان آیا تو وہاں پر یعنی کھانے کا زون نہیں تھا, ایسے پرائیویٹ ہوٹلیں تھی اس وقت, ابتدا کا زمانہ, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ. تو کوئی ایسے ویٹر تو ہوتے نہیں, ایک آدمی, اس کے 2-3 آدمی پکانے والے اور 1-2 آدمی کھانا دینے والے. تو کھانا چل رہا تھا. ایسے ہی غیر مانوس بستی سے ایک آدمی آیا تھا, لاؤ دیکھے تو صحیح کیا کہتے ہیں, کیسا ہوتا ہے ان کا اجتماع. یہاں بھی بہت سارے لوگ یہ خدمت کے کام چلتے تھے نا, اس میں آ کر گئے. بہت سارے کاموں میں انہوں نے یعنی تعاون بھی کیا, غیر مانوس. تو لوگ آتے ہیں. تو آیا تھا بیچارہ, اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں وہ پیسے دینے کے لیے گیا آگے کاؤنٹر پہ. تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا کھایا, تو کہ تمہارے آدمی نہیں بتاتے کہ نہیں, کہ میں نے 2 روٹی کھائی اور ایک سالن کی پیالی. بولے ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دو. تو اس نے پیسے دینے سے پہلے کہا کہ تم کو اطمینان ہو گیا کہ میں نے 2 روٹی کھائی اور 1 پیالہ سالن کھایا, کہ ہاں, کہ کیوں, کہ یہاں تو کہ سچوں کا مجمع آتا ہے. یہاں کون سا مجمع آتا ہے, یہاں سچوں کا مجمع آتا ہے. یہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں آتا. اگر 4 کھائی تو 4 کہے گا, 2 کھائی تو 2 کہے گا. وہ کہنے لگا حضرت میں نے 4 کھائی تھی, لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنا بڑا کام پوری دنیا میں چل رہا ہے تو کیسے چل رہا ہے, کہ واقعی آپ لوگ سچے لوگ ہیں. اسی دن سے کام میں لگ گیا, کھانے کی ہوٹل سے کام میں لگ گیا. نئے مجمع پر ہماری محنت قوت لگے, ہم اس کو سمجھائیں. اس وقت میں ہمارا کام ہوتا ہے, اور شیطان کیا کرتا ہے ہم کو اپنے خیال کے لوگوں میں, سلیمان بھائی نے وقت لاگی کیوں, عمران بھائی نے لاگی, مبین بھائی لاگی کیوں, یہ تو وقت لگ گیا نا اپنا. اب اپنے کس کی تشکیل کرنے کی, کہ اپنی باتیں کرنے کی, کہ نہیں, اپنے آس پاس میں نیا مجمع دیکھو. اللہ نے آپ کو داعی بنایا, داعی کی نظر میں اثر ہوتا ہے, داعی کی پہچان ہوتی ہے, چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے آدمی, نیا پرانا, مانوس غیر مانوس, پتہ چل جاتا ہے. ہمارے دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جو پلیٹ فارم کے اوپر ٹکٹ چیک کرنے والے ہوتے ہیں نا, ٹکٹ چیک کرنے والے,
تو ٹرین میں سے مجمع اترتا ہے نا اور گیٹ سے باہر نکلتا ہے تو ٹکٹ چیک کرنے والے ہر ایک کو نہیں پکڑتے. اب دیکھنا کچھ لوگوں کو ایسے الگ نکالتے ہیں کہ 10 کو نکالا نا الگ, اس میں سے 8 آدمی ایسے ہوتے بغیر ٹکٹ کے ہوتے. تو جس لائن جو فیلڈ میں ہوتا ہے نا اس پر کھول دیتے اللہ تعالیٰ. ہم اللہ کے نبی والے کام کے فیلڈ میں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے کو دیتے ہیں من جانب اللہ. تو یہ مجمع کے اندر جو مجمع میں نیا مجمع ہے نا اس پر محنت کرنے کا وقت ہے, آخرت کو بولنے کا وقت ہے. یہ خطے وار جماعت کا کام ہے. یہ 4 نئے ساتھیوں پر ایک ہمارا ساتھی, ان سب کو جو اتنی آخرت بولے, اتنا سمجھائے کہ وہ ہمارے حلقے میں بیٹھے ہوئے ساتھی یہ تشکیل کے اندر نقد تیار ہو. اور یہ نہیں دیکھے میرے بھائیوں کہ اس کے حالات ایسے, کیا کرے گا, کیسے جائے گا, کچھ نہیں. حضرت ماں اسماعیل صاحب دعوت برکات فرماتے ہیں امت کا جس طبقہ جتنے حالات میں ہے اس کی اتنی زیادہ نقد تشکیل کرو, اس لیے کہ وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے. جتنا وہ نقد نکلے گا اتنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوگی. ہم لوگ مہاراشٹر کے علاقے میں چل رہے تھے 4 مہینے, ہمارے ساتھی تھے, 15 شعبان تھی, علاقہ غریب تھا. 15 شعبان کے اندر ان لوگوں نے جوڑ رکھا تھا, بات ہوئی, کچھ ساتھیوں نے نام آئے, دن بھر میں ساتھیوں نے محنت کی روزہ رکھ کر. دوسرے دن جماعت 16 شعبان سے نقد نکالیں, بستروں کی وصولی شروع ہوئی. ہمارے ساتھی وصولیوں میں گئے. غریب آدمی, ہمارے ساتھی جا کے اس کے حالات دیکھ کے آئے تو کہنے لگے ہم صاحب بہت غریب ہے, اس کی زیادہ تشکیل کرنی ہے, اس کو لے کے جانا ہے. ہم بہت ہی غریب ہے, کوئی بات نہیں. اس کی بستر وصولی کرنے گئے تو وہ بیچارہ ایسی جگہ پہ رہتا تھا, وہ برج کے نیچے, یہ پل کے نیچے رہتا ہے نا, ہاں برج کی چھت کے نیچے رہتا ہے. بچے, بیوی, اور پلاسٹک کی تھیلی میں اس کا ایک جوڑی کپڑا, ایک چادر لے کے وصولی. اور جب وہ گھر سے نکلا تو ایسا رو کہ اس کے بیوی بچے بھی رو رہے ہیں. بہت کم پیسے گھر میں دے کے, کچھ کم پیسے لے کر, یہ 3 دن بھی خرچہ نہ ہوا, اتنے پیسے دیے اس نے. اتنا پیسہ آدھا خود کا لے کے مسجد میں آ گیا. ہمارا ساتھی وصولی کرنے والا تھا نا, اس کا بھی دل ہل گیا. یہ کام میرے دوستوں ہے نا, یہ کام یہ نا اللہ سے قریب, اپنے آپ کو بھی قریب کرنا, اللہ کے بندوں کو بھی قریب کرنا. جب آدمی خود ہی ہے نا کیا ترتیب پہ رہے گا تو اللہ کے بندوں کو کیسے تقاضے پہ کھڑا کرے گا. اس لیے جو آدمی تقاضے پہ چلتا ہے وہ تقاضے پہ کھڑا کرتا ہے. تو تقاضے کے اندر ایک طاقت ہے, تقاضے پہ چلنے کی طاقت ہے. وہ ہمارا ساتھی وصولی کر کے آئے تو وہ بھی رو رہا تھا. صاحب ایسے حالات دیکھ کے آیا اس پہ. خیر صبح میں جماعت کی ترتیب بنی اور بستی والوں کو فکر دلا کہ بھائی دیکھو ساتھی ہمارا برج کے نیچے رہتا ہے, جماعت میں نقد جا رہا ہے, اس کی بیوی بھی, اس کے بچے, اس کے گھر کے حالات, تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر ہمارے 2 ساتھی اپنی عورتوں کو اس کے گھر بھیجیں اور اس کا تعاون کریں نا. یہ ہمارے کام میں ہے. 5 کام کہتے ہیں نا, 2.5 گھنٹے کے 5 کام. جیسے 5 اعمال میں 2.5 گھنٹے, سے 2.5 گھنٹے میں 5 کام. اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ محلے میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار کرسی ہے. کوئی محلے سے جو ہمارا ساتھی جماعت میں گیا تو اس کے گھر کی خیر خبر ہے. ایسا نہیں کہ بھائی نقد نکالا, اب اس کو بھول گئے کون سی تاریخ کو گیا, کب آئے گا وہ بھی یاد نہیں, اور ہم کو یاد بھی نہیں کہ گیا ہے جماعت میں. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تم لوگ جاتے ہو, اس کے بعد میں تم کو کیا پتا کہ تمہارے پیچھے ہمارے کتنے آنسو نکلتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تک جماعت واپس نہیں آتی تھی تب تک متفکر رہتے تھے. ایسے میرے دوستوں اپنے ساتھیوں کو تیار کرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مانگنا, ان کے لیے رونا, ان کے گھر کی خبر رکھنا. یہ ساتھی ان کے گھر کی خبر کے لیے 2 مستورات کو لے کر گئے تو اس کے گھر میں تو اچھا کھانا بنا ہوا تھا, اس کے گھر میں تو اناج تھا, اس کے بچوں کے کپڑے تھے. تو وہ جو 2 بہنیں گئی تھی حالات سن کے
وہ تو سوچ رہی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کے گھر میں تو اچھا کھانا بنا ہوا ہے، کہ بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، تو کہتے اتنا غریب آدمی اتنے کم پیسے دے کے گیا گھر میں. تو وہ خواتین نے عورتوں نے اس کی بیوی کو پوچھا کہ بھئی تمہارے شوہر تو اللہ کے راستے میں کتنے پیسے گئے؟ اتنے ہی پیسے دے کے گئے تھے، اور رات کے اندر وہ چلے گئے مسجد میں. اس کے آدھی رات کے بعد میں 2 عورتیں برقعے والی آئی اور ایک بڑی گاڑی لے کے آئی، اس میں اناج تھا، کپڑے تھے، وہ سب گھر میں رکھ کر پھر پیسے بھی دے کے گئی کہ بھئی اس میں انشاءاللہ استعمال کرنا، اللہ اسی میں برکت دے دیں گے، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. تو وہ رات میں تو تم 2 ہی عورتیں آئی تھی، کہنا ہم نہیں آئے تھے. وہ 2 عورتیں چلی گئی، اپنے گھر والوں کو جا کے بتایا کہ رات میں کوئی 2:30 بجے 2 عورتیں آ کے گئی. پوری بستی کی سارے ساتھیوں کو، ساری عورتوں گھروں میں پوچھا، کوئی بھی نہیں آئی تھی. کس نے دیا؟ وہ نکلتا نہیں، آتی نہیں اللہ کی مدد. ان تنصر اللہ، ہمارا یقین بودا ہوگا، ہم مجمع کو کیسے یقین پہ کھڑا کریں گے؟ اس لیے جو آنے والا مجمع ہے ہمارے بزرگوں کے بیان کے بعد جب تشکیل ہو رہی ہے، اس وقت ہماری ذمہ داری بڑی ہے کہ ہم اس مجمع کے اندر اپنی طاقت لگائیں گے اور اپنے مجمع کے اوپر محنت کریں گے، آخرت کو بولیں گے اور نقد تیار کرنے کی کوشش کریں گے. مجمع تیار ہوا، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس مجمع کو پھر وہ بائیں طرف تشکیلی کمرے کے قریب بھیجیں گے، وہ تشکیل والوں کی ترتیب بنائیں گے. یہ ایک ایک خطے کی ذمہ داری ہے کہ یہ جتنے 16 خطے ہیں، ہر خطے سے میرے بھائیوں کم سے کم ایک ساتھی نقد آئے تو کتنے ساتھی ہوئے؟ ہر مجلس میں ایک نقد جماعت، ہر مجلس میں ایک نقد جماعت. تو 3 دن کی مجلسوں میں کتنی جماعتیں بن سکتی ہیں؟ اور ہر ساتھی ایک ساتھی تیار کرے تو یہ 250 ساتھی ہمارے، اب جب تو بڑھ گئے، یہ 250 آدمی 250 نقد تیار کرے تو کتنی جماعتیں بنے؟ 25. لیکن شیطان کیا کرتا ہے نا، ذمہ داری بھلا دیتا ہے. کیوں آئے؟ گھڑیال دیکھنے. ہماری نظر گھڑیال پہ رہے، کب تک چلے گا، اب کتنے بجے جوہر، اب کھانا کب کھائیں گے، پھر سوئیں گے کب، پھر اٹھیں گے کب، وہاں تو لائن ہو جائے گی، جلدی اٹھنا پڑے گا. یہ سارے چکروں میں شیطان ہے نا مقصد یاد رکھنا. جیسے میں نے پہلا جملہ کہا نا کہ دنیا ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ ہے اور بدلے کی جگہ. اب ذمہ داری کے لیے آیا، خطے وار جماعت میں اللہ نے ہم کو چن کر، چھانٹ کر، پسند کر کے جو بھیجا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے. چند ذمہ داریوں پر اللہ تعالیٰ پورے اجتماع کو کامیاب کریں گے. جتنے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے جتنی اجتماع کی خطے وار جماعت متفقر ہوگی، اتنا اجتماع کامیاب ہوگا. کامیابی یہ نہیں ہے کہ چاروں طرف انسانوں کے جوک در جوک انسان نظر آئے کہ 9,000 آنے والے تھے 20,000 آ گئے. یہ نہیں، جتنا مجمع آیا ہے پورا مجمع اپنے بارے میں فیصلہ کر کے جائے، پورا مجمع توبہ پر آئے اور پورا مجمع اپنی باقی پوری زندگی اللہ کے دین پہ لگانے کے عزائم کر کے جائے. اس کو کہتے ہیں اجتماع کی کامیابی. تو اس کی محنت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو چنا ہے. اور پھر ہمارے خطے کی چوکیداری کے ساتھ ساتھ ہمارے خطے وار جماعت کے اندر جتنے ساتھی ہیں، جو ہمارے سارے ساتھی رات کے اندر آخری رات میں جگ جائے. اس علاقے میں آنے کے بعد بھی ہماری تہجد چھوٹنا میرے دوستو یہ بہت بڑی محرومی کی علامت ہے. ہمارے بڑے تو فرماتے ہیں دین کے کام کرنے والوں پر تہجد فرض کا درجہ رکھتی ہے. ہمارے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اجتماعی اعمال انفرادی اعمال کے بغیر ہذیان ہے، یعنی بکواس ہے. اس لیے ہمارے ساتھی اپنی تسبیحات، اپنی تلاوت کے ساتھ رات میں تہجد آہوزاری. ہمارے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ہمارا کام نہ زر کا ہے نہ زور کا ہے، ہمارا کام تو آہوزاری کا ہے. رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا اللہ اس مجمع کو قبول کر لے، اس میں سے ایک بھی محروم نہ جائے. ہمارے اندر کی درد، ہمارا اندر کا درد، ہماری بے چینی بے کلی ہے کہ اس میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے. علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا نا میدان عرفات میں کہ 6 لاکھ حاجی اس وقت میں حج میں شریک ہے. عرفات میں دیکھا، فرشتے سے پوچھا کہ کتنوں کا قبول ہوا، کہ 6 کا قبول ہوا.
بہت بے چین ہوئے, اللہ سے خوب مانگا, رویا. آگے کی مزدلفہ کی رات میں پھر فرشتے نظر آئے. ارے باقی کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ ہر ایک کے بدلے 1 لاکھ کی قبول کر لی, 6 کے بدلے 6 لاکھ. اس میں کوئی 5-6 بندے اللہ کے ایسے ہوں گے, ہمارے بزرگوں کا یہ قافلہ ایسا, ان کی برکت سے اللہ پورے مجمع کو قبول کر لے. ہم رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگے کہ اے اللہ اس میں سے ہمارے مجمع سے کسی ایک کو بھی محروم نہ کر. اب یہ 2-3 دن کی محنت کے بعد کیا ملے گا, دنیا کی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. دیکھنا ہے, دیکھنا ہے, بے ہوش ہو جاؤ, بے ہوش تو نہیں ہونا نا, نہیں. تو انشاءاللہ ہم تو وہ زبیدہ خاتون کی طرح غیب کا سودا کریں گے کہ وہ اللہ والی چلنے لگی اور بہلول کیا بنا رہے تھے, کتنے درہم کا تھا وہ, 2. زبیدہ خاتون نے پوچھا بہلول کہ دیکھا یہ تو جنت ہے, جنت کتنے, 2 درہم کا مکان ہے, جو اسے خریدے گا ہم دعا کریں گے جنت میں محل. زبیدہ خاتون نے 2 درہم دیے, بہلول نے دعا کی. اللہ والے ایسے ہیں دعا کرنے والے, ان کی دعا پر کتنوں کی قسمت جاگے گی پتہ نہیں. ہم دعاؤں میں خطے وال جماعت ہیں نا, ہم دعاؤں میں قصدن روئے, رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنائے, اور ہمارا رونا ہوگا نا تو اللہ پورے مجمع کو کیفیت دیں گے, اور اللہ تعالیٰ رونے پر پچھلی کو معاف کر دیں گے. پہلے لوگ جاتے تھے نا اجتماع میں تو دعا سے بن جاتے تھے. دعا میں جو روتے ہوئے مجمع جو روتا تھا نا, اس پر لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی تھی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, زندگیاں بدل جاتی تھی دعا پر. اس لیے ایک بہت بڑا مجمع ایسا ہوتا تھا جو دعا میں آتا تھا. ہاں, بہلول رحمتہ دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے اللہ والے کی دعا, پراگندہ بال والے, غبارہ کپڑے والے ہیں, اللہ سے کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ پوری کر دیتے ہیں. رات ہی تو خواب دیکھا ہارون رشید نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محشر قائم ہوگی, لوگ قبروں سے اٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ لوگ جنت کی طرف, کچھ لوگ جہنم کی طرف. جنت کی طرف جانے والوں میں بھی ہوں. جیسے جنت میں داخلہ ہونے لگا تو دروازے کے اوپر روک دیا کہ بھئی کیا بات ہے, کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس محل پہ تو ہماری بیگم کا نام ہے, زبیدہ خاتون لکھا ہوا ہے. فرشتوں نے کہا جس کا نام ہے اس کا داخلہ ہے, تمہارا نہیں ہے. آنکھ کھل گئی, فجر میں انتظار کیا, فجر میں پھر وہی سمندر کے قریب وہی اللہ والا ریتی میں مکان بنا رہا ہے, اور ہارون رشید انتظار میں ہے. بہلول کیا بنا رہے ہو, کہ جنت. یہ کیا ہے قیمت, کہ بادشاہ سلامت تیرے پوری سلطنت. کتنی سلطنت تھی خلافت عباسیہ میں, ہارون رشید کی سلطنت. بادلوں کو دیکھ کے کہتے تھے جہاں جا کے برس جا میرے ملک میں برسے گا. تیری پوری سلطنت, پوری دنیا کی سلطنت. کہا کہ بہلول کل تک 2 درہم تھے, یہ کل تک غیب کا سودا تھا, دیکھ کر آیا ہے. سمجھ نہیں بات, اللہ دکھا دیں گے نا تو مسلمان نہیں یہ بھی آ جائیں گے. یہ پنڈال چھوٹے پڑیں گے. پہلے بہت چھوٹے ہمارے ساتھیوں نے دیکھے ہیں, دھول دیوڑوں کی مسجد میں جھیلے کا اجتماع ہوتا تھا, راگھو پورہ کی مسجد میں جھیلے کا اجتماع ہوتا تھا, دھنیاوی کی مسجد میں جھیلے کا اجتماع, کوٹا کی مسجد میں جھیلے کا اجتماع, جھیلے کے اجتماع ہوتے تھے. چھوٹی چھوٹی مسجد, کوٹا کی چھوٹی مسجد تھی وہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. جو ہمارے بزرگ ذمہ دار ہیں, بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت تندرستی دے. ان کی قربانی پائے اللہ تعالیٰ نے 300 بائی 300 کا, اور انشاءاللہ دعا کے وقت میں دیکھو گے کہ یہ بھی چھوٹا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جیسے کام پر اور دین پر ملنے والے انعامات قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا غیبی پردہ ہٹا رہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی قومیں آ رہی ہیں. دیکھ رہے آپ اللہ کیسے انقلابات لا رہے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے گا. اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اسلام سچا مذہب ہے. لوگ اپنے نجات اور کامیابی کو حاصل کرنے اسلام کی تعلیم کی طرف جو ہے جوک در جوک متوجہ ہوں گے. اس لیے میرے دوستوں, اللہ نے ابھی موقع دیا ہے, ابھی پردہ لگایا ہے. پردے کے پہلے کی قیمت 2 درہم ہے, پردے کے بعد. اس لیے ہمارے ساتھی سے ہماری درخواست ہے کہ اگر ہم نے طے کر لیا کہ مجھے بھی اس اجتماع سے جانا ہے تو آنے والا مجمع نقد کھڑا ہوگا. جس کا وقت باقی ہے وہ بھی
اور نہیں ہوا تو بھی اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان کرے. بھائی دیکھو کھانے کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ کھانا تیار ہی ہوگا اور ہمارا 1:45 کی اذان 2:15 کو جماعت ہے اور کھانا بھی جیسے ماشاءاللہ اکرام کرتے ہوئے سنت کے مطابق. ہاں بھائی کاغذیواڑ والے ساتھی پہنچ جاؤ بھائی, معاف کرنا مجھے یاد نہیں رہا. یہ خدمت والے ساتھی اطمینان سے جاؤ. انشاءاللہ ساتھی دھیرے دھیرے آئیں گے.